نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. میرے محترم، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی بات بتلاؤں گا، ایک ایسی سچ جو شاید آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. میرے دوستو، میں آج ٹی وی اینکروں کی وہ باتیں بیان کروں گا جو آپ سبھی سن کر چونک جائیں گے. میرے محترم، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک نیوز سنا. اس نیوز میں ایک ٹی وی اینکر، کیونکہ ہمارے جو اس میں ہے مذہب میں، ہم ناریوں کا سمان کرتے ہیں، ان کا آدر کرتے ہیں، اور ایک عورت جو ٹی وی اینکر ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کسان آندولن جو ہے، کسان آندولن ہے، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. یعنی ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں پر بیٹھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، ان کو بیٹھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بات بالکل نہیں ہے، یہ بات بالکل حقیقت سے ہٹ کر ہے. یہ بات، جہاں تک اس بات کی جانچ ہوئی، یہ بات بالکل جھوٹی ثابت ہوئی ہے. کیونکہ کسان اپنا حق لینے کے لیے بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر ٹھنڈیوں میں، سردیوں میں بیٹھ کر کیسے کیسے دن کاٹ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو، کس کس مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو شوق نہیں ہے وہاں بیٹھنے کا. لیکن وہ ٹی وی اینکر، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہیں گے، گودی میڈیا سے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. یعنی ان کا اشارہ صاف جاتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس کے طرف ہے. اور وہ یہ بات بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے کسی نیتاؤں کا ہاتھ ہے جو ان کو بیٹھنے پر مجبور کر رہے ہیں. کسانوں کا ودھائک راکیش ٹکیت نے اس بات کی پشٹی بھی کر دی، اس بات کی پوری جانکاری بھی دے دی کہ ہم لوگ کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ اپنا حق لینے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جب تک اپنا حق نہیں لیتے یہاں سے ہم لوگ نہیں جائیں گے. چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، ہمیں ہماری جان کی بلیاں دینی کیوں نہ پڑ جائیں، لیکن ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم کو ہمارا حق مل نہ جاتے. اور وہ یہ کالے قانون واپس کروانے کے لیے سرکار سے مانگ کر رہی ہیں، اور اپنا یعنی جو ان کا حق ہے، وہ اپنا حق وہ مانگ رہے ہیں سرکار سے. اور ان کا ادھیکار بھی ہے، عوام کا ادھیکار ہے کہ عوام جو اپنا حق سرکار سے، یعنی اصول کے مطابق، سنویدھان کے مطابق، وہ اپنے حق کو مانگ سکتے ہیں سرکار سے. یہ سنویدھان کے اندر بھی لکھا ہوا. لیکن بعض لوگ ہیں جو ان کو بالکل منگنن کہانی بنا کر پیش کرتے ہیں. ابھی ایک مسٹر پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، گودی میڈیا سے وہ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آنسو بتلا رہے ہیں کہ یہ یعنی کسان کے کام تو بہت سارے ہیں، کسان لوگ کیسے رہ سکتے ہیں اتنی دنوں سے یہاں پر. وہ قیاس کر رہے ہیں اس بات پر کہ کسان تو اپنی کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہوں گے، کسان تو اپنی کھیتی باڑی کر رہے ہوں گے. یہ یہاں پر جو ہیں وہ کسان نہیں ہے، بلکہ کسان کے روپ میں کوئی اور ہیں. میرے بھائی، میں آپ کو بتلا دوں کہ حق کسی کا، کام کسی کا، کرے کوئی اور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ تو بیان نہیں کر سکتے، سچ بات کو تو بیان نہیں کر سکتے. آپ جھوٹی باتوں کو، افواہ باتوں کو پھیلا رہے ہیں، اور عوام کے اندر ایک جھوٹی باتوں کو پھیلا رہے ہیں. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سچ کو بیان کیجئے نا. یہی ہوتا تھا جو پہلے میڈیا والے جو ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے کہا کرتے تھے، اپنے ابو امی کو کہا کرتے تھے کہ ابو امی ہم ان کے جیسے بنیں گے، ہم ان کے جیسے ٹی وی اینکر بنیں گے، بڑے ہو کر ان کے جیسے بنیں گے، پڑھ لکھ کر ان کے جیسے بنیں گے. لیکن آج کل وہ بچے آج کل یہ نہیں کہتے. ان کا نام سن کے ہی پتہ نہیں
بچے فوراً یہ ہو جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں کہ نہیں ان کے جیسا نہیں بننا، یہ تو دلال ہے، یہ تو دلالی کرتے ہیں، یہ تو بکی ہوئی ہیں. ذرا سی باتوں پر پتہ نہیں جھوٹی جھوٹی افواہیں پھیلا دیتے ہیں یہ لوگ. بھی کسان لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا حق لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سبھی کو بتلا دوں، آپ لوگ حق سچ کا جو سچ ہے اس کو بیان کیجیے، جو جھوٹ ہے اس کا پردہ فاش کیجیے. جو نقاب پہن کر، نقاب پوش بن کر جو پیچھے سے وار کر رہے ہیں نا، ایک کسان کو مار دیا گیا، ایک کسان نوجوان کو پیچھے سے گولی لگی، ان کو گولی لگتے ہی وہ فوراً گر گئے نیچے زمین پر، اور ٹریکٹر بھی پلٹ گیا اور اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ آدمی مر جاتے ہیں، وہ کسان ہوتا ہے، وہ ایک کسان ہے، نوجوان شخص. اور پھر لال قلعے پر 26 جنوری کے دن جب حملہ ہوتا ہے تو بیچارے کسانوں کو گولیاں لگتی ہیں، وہ گھائل ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں بھرتی ہیں. کبھی ان کے بارے میں آپ لوگوں نے بیان کیا؟ کبھی ان کا سچ بیان کیا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں کو تو بس دلالی کرنی ہے. یہ دلالی بند کیجئے اور سچ کو بیان کیجئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے. تو آپ ہلاک کی طرف مت جائیے، سچ بولیے اور سچ کو بیان کیجیے. میں یہیں تک اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور سچ کو، حق کو بیان کریں گے اور جھوٹ سے پرہیز کریں گے، گریز کریں گے اور جھوٹ سے چھٹکارا کریں گے. میں انہی باتوں پر باقی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.